السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر، اس کا میں وی وی آئی کوشچن لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ کرش کورس کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی چیپٹر نمبر 8 تک میں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا چیپٹر نمبر 9 یعنی کرش کورس امید کی آخری کرن۔ اسٹوڈنٹ، یہ آخری کلاس ہے آپ کا، کیونکہ میں جتنا بھی آپ کا یہ وی وی آئی کوشچن تھا سبجیکٹو میں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں یہ آخری کلاس ہے۔ اس کو آپ انشاءاللہ رٹ لیں گے اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے، تاکہ آپ کی طرح وہ بھی ہر ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 خلیل الرحمن اعظمی۔ کہہ رہے ہیں کہ خلیل الرحمن اعظمی، سوال نمبر 1 میں ہے کہ خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو جواب ہے خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش اعظم گڑھ کے قریب سیدھا سلطان پور میں سن 1927 عیسوی کو ہوئی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے خلیل الرحمن اعظمی کس یونیورسٹی سے وابستہ تھے یعنی جڑے ہوئے تھے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا خلیل الرحمن اعظمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر کے عہدہ پر مامور تھے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے خلیل الرحمن اعظمی کے کسی دو شعری مجموعے کا نام لکھیں۔ تو جواب ہوگا خلیل الرحمن اعظمی کے دو شعری مجموعہ، نمبر 1 کاغذی پیراہن اور نمبر 2 نیا عہد نامہ، ان کی شاعری کے دو مجموعے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے خلیل الرحمن اعظمی کی وفات کب اور کتنی عمر میں ہوئی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا خلیل الرحمن اعظمی کی وفات سن 1978 یعنی 78 میں صرف 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے خلیل الرحمن اعظمی کے پی ایچ ڈی مقالے کا کیا عنوان تھا؟ تو جواب ہوگا خلیل الرحمن اعظمی کے تحقیقی مقالے کا عنوان اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 میں ہے خلیل الرحمن اعظمی کے دو معاصرین کے نام بتائیے۔ تو جواب ہوگا خلیل الرحمن اعظمی کے دو معاصر شاعر ناصر کاظمی اور ابن انشا۔ معاصر یعنی اصل سے ہوتا ہے جس کے نام میننگ ہوتا ہے ہم جولی، ہم میل یعنی کلاس میٹ۔ تو یہاں کیا ہے، خلیل الرحمن اعظمی کے دو معاصر شاعر ناصر کاظمی اور ابن انشا ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں ہے پہاڑ کاٹنے والا کی اصطلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا پہاڑ کاٹنے والا کی اصطلاح فریاد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے، سوال نمبر 8 میں خلیل الرحمن اعظمی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو جواب ہوگا خلیل الرحمن اعظمی کے گاؤں سیدھا سلطان پور خلیل الرحمن اعظمی پیدا ہوئے۔ اسٹوڈنٹ ان کے گاؤں میں جا چکا ہوں اور ان کے گاؤں کو میں دیکھ چکا ہوں۔ آگے ہے سوال نمبر 9 میں خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ کیا تھا؟ تو جواب ہوگا خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ علی گڑھ میں تدریس کا تھا، یعنی پڑھانے کا تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں ہے کتاب اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو جواب ہوگا
اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 9 غم ارشد یعنی قطع تاریخ۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے قانون داں کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ قانون داں یعنی قانون جاننے والا، دانستن مصدر فارسی ورڈ ہے جس کے معنی ہوتا ہے جاننے کو، تو یہاں جواب ہوگا آپ کا قانون داں کو عرف عام میں وکیل کہتے ہیں، کیونکہ وکیل ہی کیا ہے قانون کو جانتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 میں ہے اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس زبان کی شاعری کا توسط ہے؟ توسط کے معنی ہوتے ہیں وسیلہ ذریعہ کے، تو جواب ہوگا اردو شاعری میں تاریخ گوئی، گوئی کے معنی کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے گفتن سے ہے، گفتن کے فارسی ورڈ ہے جس کی میننگ آتا ہے گفتن مصدر کہنے کے آتے ہیں، یہاں تو کیا ہے تاریخ وہی ہے، تاریخ کہنے والے کی روایت میں فارسی شاعر کے توسط سے آئی۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 3 میں قطع تاریخ غم ارشد کے مصنف یعنی رائٹر لیکھک کون ہیں؟ تو جواب ہوگا قطع تاریخ غم ارشد کے مصنف یعنی رائٹر عطا کاکوئی ہیں۔ سوال نمبر 4 میں ہے آگے عطا کاکوئی کی وفات کب ہوئی؟ تو جواب ہے عطا کاکوئی کی وفات سن 1998 عیسوی میں ہوئی۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 5 میں باغ و بہار کے اعداد بتائیے، تو جواب ہوگا باغ و بہار کے اعداد 1226 ہیں۔ سوال نمبر 6 میں ہے محمد کی اعداد بتائیے، تو جواب ہوگا محمد کی اعداد 92 ہیں۔ اسٹوڈنٹ یعنی ابجد حوض حتی کلم ہے نا، یہ حرف میں یعنی میم جو ہے اس میں کتنے عدد ہے، ہاں میں کتنے ہیں اور میم میں کتنے ہیں، دال میں کتنے ہیں، یہ ملا کر ٹوٹل کیا ہے 92 ہوا، یعنی میم ہاں میم دال یعنی محمد، یہ 4 ورڈ میں کتنے نمبرات ہیں اس کے ملا کر یہاں 92 ہوا۔ یعنی آپ پڑھے ہوں گے کہ کشاں اردو میں ہر عنوان سے دیا ہوا ہے، محمد ورڈ لکھا ہوا ہے یا اس طریقے سے بہت سارے ورڈ ہیں، اس کا ہر اعداد دیا ہوا ہے، گنتی دیا ہوا ہے، تو یہاں لفظ محمد جو ہے یعنی میم میں کتنا لفظ ہے یعنی کتنا نمبر ہے کتنی گنتی ہے سب کو ایک جگہ جوڑ کر یہاں 92 ہوا۔ سوال نمبر 7 میں ہے جمیل و عقیل کون ہیں؟ تو جواب ہوگا جمیل و عقیل ارشد مرحوم کے بیٹے ہیں۔ سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے عطا کاکوئی نے قطع تاریخ غم ارشد کس کی موت پر لکھی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا عطا کاکوئی نے قطع تاریخ غم ارشد اپنے جوان سال بیٹے ارشد کی وفات پر لکھی، یعنی جواں بیٹے۔ سوال نمبر 9 میں ہے ارشد کاکوئی اور عطا کاکوئی میں کیا رشتہ تھا؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا ارشد کاکوئی اور عطا کاکوئی میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا، یعنی ارشد کا کوئی مرحوم بیٹا تھے اور کاکوئی اور عطا کاکوئی ان کے باپ تھے، یعنی ارشد کاکوئی مرحوم بیٹا تھے یعنی جن کا انتقال ہو گیا تھا، اور عطا کاکوئی ان کے باپ تھے۔ مرحوم یہاں غلط لکھا ہوا ہے، مرحوم یعنی ہا واپس ہو میم ساکن ہونا چاہیے، لیکن میم را اور ہارا میم دیا ہے، یہ غلط لکھا ہوا۔ خیر آگے ہے سوال نمبر 10 میں جب ارشد کاکوئی کی وفات ہوئی تو وہ کتنے سال کے تھے؟ تو جواب ہوگا جب ارشد کاکوئی کی وفات ہوئی تو وہ صرف 34 سال کے تھے۔ سوال نمبر 11 میں ہے اسٹوڈنٹ غم ارشد میں ارشد کے 2 بیٹوں کا بھی ذکر ہے، دونوں کے نام بتائیے۔ تو جواب ہے ارشد کے دونوں بیٹوں کا نام جمیل اور عقیل ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے چیپٹر نمبر 10 مرثیہ، اس میں ہے سوال نمبر 1 میں انیس کا تعلق کس دبستہ سے ہے؟ تو جواب ہوگا میر انیس کا تعلق دبستان لکھنؤ کی شاعری سے ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے ابتدا میں انیس کا تخلص کیا تھا؟ اسٹوڈنٹ تخلص تو جانتے ہی ہیں آپ، اس سے پہلے والے ویڈیو میں یعنی بہت سارے جگہ میں نے بتا چکا ہوں کہ تخلص کہتے ہیں شاعر کا وہ مختصر سا چھوٹا سا نام جو شعر کے آخری مصرعے میں استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے ابتدا میں انیس کا تخلص کیا تھا؟ تو جواب ہوگا ابتدا میں انیس کا تخلص حزین تھا۔
سوال نمبر 3 میں ہے مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے یعنی نکلا ہے؟ تو جواب ہوگا مرثیہ لفظ عربی کے لفظ رسا سے مشتق ہے یعنی اسی سے بنا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 4 میں انیس کے اسلاف میں کس مثنوی نگار کا نام آتا ہے یعنی بزرگوں میں؟ تو جواب ہوگا انیس کے اسلاف میں بزرگوں میں میر حسن مثنوی نگار کا نام آتا ہے جو ان کے دادا تھے۔ سوال نمبر 5 میں ہے مشرقی شاعری میں مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا مشرقی شاعری میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی موت پر لکھی جائے۔ سوال نمبر 6 میں ہے میر انیس کس طرح کی شاعری کے لیے مشہور ہے؟ تو جواب ہوگا میر انیس مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہے۔ سوال نمبر 7 میں ہے اسٹوڈنٹ اردو کے مشہور مثنوی نگار میر حسن میر انیس کے کون تھے؟ تو جواب ہوگا اردو کے مشہور مثنوی نگار اور مثنوی سحر البیان کے مصنف یعنی رائٹر میر حسن میر انیس کے دادا تھے۔ سوال نمبر 8 میں ہے میر انیس کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا میر انیس کی پیدائش فیض آباد میں 1802 کو ہوئی۔ سوال نمبر 9 میں ہے اسٹوڈنٹ میر انیس کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو جواب ہوگا میر انیس کی وفات لکھنؤ میں سن 1874 کو ہوئی۔ سوال نمبر 10 میں ہے میر انیس کا پورا نام کیا تھا؟ تو جواب ہوگا میر انیس کا پورا نام میر ببر علی انیس تھا۔ سوال نمبر 11 میں ہے جو آج کے کوشچن کا سیکنڈ لاسٹ ہے میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام بتائیے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا میر انیس کے ایک ہم عصر مرزا سلامت علی دبیر تھے یعنی آپ کا یہ آپشن جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 12 اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ سراپا کس صنف کا جز ہے یعنی حصہ ہے؟ کیا ہے؟ حصہ ہے۔ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا سراپا صنف مرثیہ کا جز ہے۔ کیا ہے؟ سراپا صنف مرثیہ کا جز ہے یعنی حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔ اگر آپ حضرات کو آج کی کلاس یا یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہو تو ان کو اس کلاس کے اندر جڑنے کی تلقین کریں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ آج تک رہا یہیں تک کلاس، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔